بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں ڈیٹا انٹیگریٹی ٹاپک کے ساتھ۔ اب جو ہے ڈیٹا انٹیگریٹی ایکچولی ہے کیا، اور لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، اور ڈفرینٹ پرسیپشن ہے، اس کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے جو بہت ساری کمپنیوں میں ہمارے جونیئرس اور سینئرس کنفیوز ہیں، اور ایون کہ بہت ساری کمپنیوں میں نے دیکھا ہے اور میں نے سنا بھی ہے کہ فارم ڈیزائن کیا ہوا ہے، اس فارم میں وہ لوگوں سے امپلائی سے سائن لیتے ہیں کہ ڈیٹا کو آپ لوگوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ایکچولی ڈیٹا انٹیگریٹی وہ چیز نہیں ہے۔ ڈیٹا انٹیگریٹی ایک الگ چیز ہے۔ گڈ ڈاکومنٹیشن پریکٹس جو پہلے ہم جی ڈی پی بولتے تھے، اس کو ابھی جو ہے تھوڑا سا چینج کر کے گائیڈ لائن نئے آ چکے ہیں مارکیٹ میں۔ ڈیٹا انٹیگریٹی کا جو پہلا گائیڈ لائن ایف ڈی اے نے ایشو کیا ہے 2016 میں، صحیح ہے۔ تو اب ہم ڈیٹا انٹیگریٹی پہ آتے ہیں۔ ڈیٹا انٹیگریٹی ٹوٹلی فوکس کرتا ہے الکوا اور الکوا پلس پرنسپلس پہ۔ تو الکوا کیا چیز ہے اور الکوا پلس کیا چیز ہے، اور اب الکوا پلس میں مزید کیا کیا ایڈیشن ہوئی، اس کو ہم ابھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو ہے الکوا ڈیٹا انٹیگریٹی کا جو گائیڈ لائن آیا تھا، اس میں پھر الکوا اور پھر بعد میں ایڈیشن کر کے الکوا پلس بھی لایا گیا تھا۔ تو الکوا ایکچولی ہے ایٹریبیوٹیبل، لیجیبل، کنٹمپورینیس، اوریجنل اور ایکوریٹ۔ اور الکوا پلس میں جو ہے، جو پلس ہمارے پاس ہے، پلس میں ہمارے پاس کمپلیٹ، کنسسٹنس، انڈیورنگ، اویلیبل۔ تو الکوا اور پلس جو ہے سی سی ای اے پلس میں آتا ہے۔ تو یہ جو ہے، اب ہم جو ہے اس کے ڈیٹیل میں جاتے ہیں، الکوا کے ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ تو الکوا ایکچولی اے ایل سی او اے جو ہے، اے فار ایٹریبیوٹیبل ہے۔ میں آسان الفاظ میں بتاتا جاؤں گا، اگر آپ لوگ اس کو ریپیٹ پڑھیں گے تو بالکل سمجھ آ جائے گا جو ریپیٹ سنیں گے۔ ایٹریبیوٹیبل وہ چیز ہے کس نے کیا اور کب کیا، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بتاتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جو بھرا ہے کسی نے، وہ کس نے بھرا ہے اور کب بھرا ہے۔ ایل فار لیجیبل، لیجیبل کیا چیز ہے کہ جو ڈیٹا اس نے بھرا ہے، جس نے بھی وہ ڈیٹا بھرا ہے، وہ ڈیٹا ایزیلی ریڈیبل ہو اور انڈیلیبل ہو۔ جو لکھا گیا ہے وہ پھر مٹنے والا نہ ہو، جیسے پینسل سے نہیں لکھنا ہوتا ہے، تو پرماننٹ پین سے لکھنا ہو اور وہ ایزیلی ریڈیبل ہو ڈیٹا۔ تیسرا جو ہے سی جو ہے وہ کنٹمپورینس، جو کہ ریئل ٹائم انٹری کو کہتے ہیں، کہ جو ڈیٹا فل کیا ہے وہ ریئل ٹائم میں فل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا۔ تو یہ ہو گیا کنٹمپورینس ہو گیا۔ اور او سے پر اوریجنل، ڈیٹا کو دیکھنا ہے وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے، اور اوریجنل ہونے کے ثبوت کیسے ہوں گے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر کوئی کمپیوٹرائز پرنٹ نکلتا ہے تو وہ 21 CFR کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو اور کوئی ڈیٹا لیٹ سپوز ہم لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد پھر اس کو کہیں اور جا کے ہم انٹری کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی ایگزیکٹ سرٹیفائڈ کاپی یا ٹرو کاپی ہے یا نہیں ہے، وہ اس کی اوریجنلٹی بتاتا ہے۔ اور اس کے بعد اے فار ایکوریٹ، اور جو آپ نے انفارمیشن لکھا ہے، جس نے بھی وہ ڈاکومنٹ بھرا ہے، جو لکھا ہے، جو کمپیوٹر سے پرنٹ نکالا ہے، وہ انفارمیشن جو ہے کریکٹ ہونا چاہیے، کنسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ لیٹ سپوز اگر ہم بیچ مینوفیکچرنگ ڈاکومنٹ کی اگر بات کریں گے، تو ایک بیچ اگر لیٹ سپوز بناتے ہیں، اگلا بیچ بھی سیم بنے گا، اس سے اگلا بھی سیم بنے گا، وہ کنسسٹنسی اس میں ہونا چاہیے۔ اب الکوا پلس میں آتے ہیں۔ الکوا پلس جو ہے، یہ پہلے جو ہے الکوا پلس میں سی سی ای اے ہوتے تھے، اب اس میں سے مزید ایڈ ہو گئے، کریڈیبل بھی آ گیا، کاربوریٹڈ بھی آ گیا۔ تو کمپلیٹ میں یہ ہے کہ جو ڈیٹا فل ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہونا چاہیے،
اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی کوئی انکمپلیٹ کہیں جگہ چھوڑی ہوئی ہے، کہیں سائن مسنگ ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، جو کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا آپ لوگوں کو کہ ایکوریٹ میں کنسسٹنسی کی بات ہوئی تھی، تو کنسسٹنٹ بھی ہونا چاہیے، اور ایک مرتبہ بن گیا تو اگلی بار بھی سیم بننا چاہیے، اسے اگلی بار بھی سیم بننا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہر بار وہ چینجز ہوتا رہے، ایسا نہیں ہے، کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، انڈیورنگ ہونا چاہیے، جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس طرح ہو کہ وہ آخری ٹائم تک وہ ریڈیبل اور پراپرلی اس کو بندہ دیکھ سکے، ریکارڈ کو اس طرح سے مینیج کر لے کہ وہ بعد میں بھی کسی وقت بھی جب نکالے تو بندہ اس کو سمجھے کہ وہ ایکچوئل وہی ڈیٹا ہے۔ اور اس کے بعد اویلیبل میں آتے ہیں، تو جو ڈیٹا اویلیبل ہے وہ ریویو کے قابل، اور آڈیٹنگ کے دوران جو ہے انٹائر لائف سائیکل، لیٹ سپوز بیج ڈاکومنٹ کی بات کرتے ہیں، 2 سال ایکسپائری اگر ہے تو پلس 1 ایئر اور رکھتے تھے، 3 سال بعد بھی اگر ہم اس کو نکالیں تو ڈیٹا ہمیں جو ڈیٹا ملے وہ ایز اٹ از جو شروع میں تھا ویسے ہی ملے، اور انڈیورنگ ہو، وہ جو کہ پڑھنے کے قابل ہو۔ اس کے بعد کریڈیبل ہونا چاہیے، کروبوریٹڈ ہونا چاہیے، کروبوریٹڈ کی ڈیفینیشن پھر جو ہے آپ لوگوں نے دیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرو کاپی، جو اس سے پہلے سلائڈ ایکوریٹ میں جو بتایا تھا کہ ٹرو کاپی، تو ٹرو کاپی کیا چیز ہے کہ بھائی جو آپ نے ڈاکومنٹ کیا ہے وہ کاپی اگر کسی اور جگہ لکھنا ہے تو وہ جگہ لکھنے کے بعد اس کی ایٹریبیوٹیبل اور انفارمیشن ایز دا اوریجنل ہونا چاہیے، جو اوریجنل میں ہوتا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے، تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا آپ لوگوں کو جو نا میں نے صرف اسی ڈیفینیشن کے حد تک بتا دیا، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم اگر اس کو ڈیپتھ میں جا کے پڑھیں گے تو ایف ڈی اے کی گائیڈ لائن ہے، جو کہ میں نے ریفرنس دیا ہوا ہے یہاں پہ، ڈیٹا انٹیگریٹی اینڈ کمپلائنس وتھ CGMP گائیڈ لائنس فار انڈسٹری بائی FDA، اپریل 2016 میں اس کا ڈرافٹ ایشو کیا تھا، اس کا لنک بھی میں نے یہاں دیا ہوا ہے، اور اس کو اگر پڑھیں گے بہت ایزیلی وہ لکھا ہوا ہے، اور آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ تو آپ مزید کوئی اگر پوچھنا ہے تو کمنٹس میں پوچھیں، یا مجھ سے ڈائریکٹ فیس بک پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔